بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان، فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمایا، ایمان کی دولت ہم کو عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں میں شامل فرمایا جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں اور اپنی رحمتیں برسانا چاہتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما بردار بندوں میں شامل فرمانا چاہتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، جنت کا حقدار بنانا چاہتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان نعمتوں پر، ان احسانات پر جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کرنا چاہیے، اور اسی میں بھلائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا شکریہ ادا کیا جائے۔ تو بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان والا بنایا، تو اب ضروری یہ ہے کہ اس ایمان کی حفاظت کی جائے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عقائد جاننے بہت ضروری ہے کہ صرف کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے کام چل جائے گا؟ کیا کہنے سے کام چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے؟ کیا صرف اتنا کہہ لینا کافی ہے؟ کیا اتنا سمجھ لینا ضروری ہے؟ کیا چیز ہم کو کامیابی تک پہنچا سکتی ہے؟ نہیں، بلکہ کامیابی اسی وقت ملے گی جب ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقین رکھے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق تو ہے، لیکن اکیلے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، اکیلی تھی اور اکیلی ہی رہے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیارے پیغمبر اور رسول ہیں، تو کیا صرف اتنا کہہ لینا کافی ہے؟ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی آدمی حضور پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں یہ بھی خیال رکھتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، اور ادھر یہ بھی خیال رکھتا ہو کہ ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، تو پھر حضور پر بھی ایمان لانا اور اللہ کی ذات پر بھی ایمان لانا اس کو کامیابی تک نہیں پہنچا سکتا۔ اگر اس کو کامیاب ہونا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے یہ بھی ماننا پڑے گا، اور اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہے یہ بھی ماننا پڑے گا، تب جا کر اس کی کامیابی کا راستہ کھلے گا۔ تو اس لیے میں اپنے ان نوجوانوں سے، خاص طور سے اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سارے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، زمینی سطح پر فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے، ان کے پاس علماء موجود ہیں، وہ علماء کے ارد گرد موجود رہتے ہیں، حاضر رہتے ہیں،
اگر ان کے اندر کچھ خامیاں نظر آتی ہے تو علماء ان کو پکڑ کر درست اور ان کی تصحیح کر دیتے ہیں، ان کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ لیکن اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے علماء سے بہت دور چلے جاتے ہیں، مسجدوں سے دور چلے جاتے ہیں، اماموں سے دور چلے جاتے ہیں، مدرسوں سے دور چلے جاتے ہیں، اور پھر جب ان کو دین کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، ان کے سامنے دین کا کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ کسی مفتی سے، کسی عالم سے، کسی مولوی سے، کسی مسجد کے امام سے معلوم نہیں کرتے، شرم محسوس کرتے ہیں، تو پھر وہ گوگل کو کھولتے ہیں، یوٹیوب کو کھولتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، سوشل میڈیا پر ہر کوئی آپ کی اصلاح کے لیے نہیں بیٹھا۔ سوشل میڈیا پر آپ کا ایمان اچکنے کے لیے بھی بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ کو ایمان سے خارج کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہیں۔ شروع میں آپ کو اچھی اور دینی باتیں بتائیں گے، قیمتی نصیحتیں بتائیں گے، لیکن پھر جب آپ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے تو پھر وہ آپ کو جنت کے راستے سے ہٹانے کی اور کاٹنے کی آپ کو کوشش کریں گے۔ علماء سے اور عوام کے درمیان جو ربط ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، ائمہ مجتہدین سے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور صحابہ کرام سے آپ کا تعلق توڑنے کی، ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور تو اور انبیاء کرام کی ذات کے بارے میں ایسے مذاق اڑائیں گے، آپ آنکھ بند کر کے ان کی باتوں کو تسلیم کر لیں گے۔ تو بزرگوں اور خاص طور سے نوجوانوں، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا یہ فتنوں کا دور ہے، فتنے بہت زیادہ ابھر رہے ہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک فتنہ بہت زیادہ ابھر رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے، جس نے شروع میں دین کی بہت اچھی باتیں بھی بتائی، نوجوانوں نے اس کی باتوں کو سنا، اس کی طرف مائل ہوئے، اس سے بڑے متاثر ہوئے، اور یہاں تک کہ جب لوگ اس کے چنگل میں پھنستے چلے گئے، اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کو داعی اسلام کہنا شروع کر دیا، اس کو اسلامک اسکالر کہنا شروع کر دیا، اسلام کا پاٹھ پڑھانے والا اس کو تسلیم کر لیا، تب اس نے ایسی گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کرنی شروع کر دی کہ انبیاء کرام کے ذات کے بارے میں، اصحاب رسول کے بارے میں اس نے اناپ شناپ بولنا شروع کر دیا ہے، اور تو اور ائمہ مجتہدین، محدثین اور مفسرین کے بارے میں غلط سلط بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ علماء جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارث انبیاء کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وارث انبیاء کہا ہے، ان کو عوام سے کاٹنے کی مکمل کوشش کر رہا ہے، تمام درجے پار کر رہا ہے، تمام حدوں کو پار کر رہا ہے، اور عوام اور علماء کے درمیان ایک نفرت پیدا کر رہا ہے۔ تو بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ایسے لوگوں سے آپ کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کی باتوں کا علمی جائزہ لیا جائے، جو لوگ ان پڑھ ہیں، دین کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتے، اس کو تو پتا ہے کہ یہ بہت اچھی باتیں کر رہا ہے، حدیث کی باتیں کر رہا ہے، قرآن کی باتیں کر رہا ہے، لیکن جو علمی اعتبار سے کچھ تعلق رکھتے ہیں، دین کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، جب انہوں نے اس چیز کے اوپر غور و خوض کیا، اس کی باتوں کو غور سے دیکھا، سنا، اور پھر اس کی پکڑ کرنے کی کوشش کی، تو پھر پتہ چلا کہ قرآن کا ترجمہ بھی غلط کرتا ہے، احادیث کا ترجمہ بھی غلط کرتا ہے، اور جب اپنی بات منوانے کی بات آ جائے تو پھر جس حدیث کا انکار کرنا ہو تو اس حدیث کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ کبھی آیات کے بارے میں تحریف، کبھی احادیث کے بارے میں ترجمہ غلط سلط، خلط ملط، اور کبھی تفسیر الٹی سیدھی، کبھی قرآن کا ترجمہ غلط، اور کبھی اصحاب رسول پر کیچڑ اچھال کر ان کو جہنمی بتانا، اور اسی طریقے سے کسی صحابی پر بہتان اور الزام لگانا، وغیرہ وغیرہ باتیں، اور تابعین، تابعین، علماء، ائمہ، مجتہدین،
ان کے اوپر ایسا کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے کہ عوام کو ان لوگوں سے جنہوں نے دین کی بہت خدمات انجام دی ہے ان سے بدگمان کر دیا ہے۔ لیکن اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے ان بدگمانیوں کو دور رکھنا پڑے گا، ان بدگمانیوں سے دور ہونا پڑے گا، علماء کا احترام کرنا پڑے گا، اپنے مسائل علماء سے معلوم کرنے پڑیں گے۔ دوستو، یہ دستور ہے، اصول ہے ہر چیز کا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے دوائی کا مشورہ یا کسی جانچ اور ٹیسٹ کا مشورہ وہ کسی ڈاکٹر سے لے گا، کسی انجینئر سے نہیں۔ اور جب اس کو اپنا مکان بنوانا ہو تو چھت بنوانی ہو تو لینٹر میں کتنی بجری ڈلنی ہے، کتنا سریا ڈلنا ہے، کتنا سیمنٹ ڈلنا ہے، اس چیز کا مشورہ انجینئر سے لے گا، کسی ڈاکٹر سے نہیں لے گا۔ اور اگر اپنے مکان میں پائپ فٹنگ کرانی ہو تو پھر اس چیز کا مشورہ پلمبر سے لے گا، کسی مولوی سے نہیں لے گا۔ اسی طرح اگر دین کا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو پھر اس چیز کا مشورہ علماء سے لے گا، کسی انجینئر، کسی پلمبر، کسی ڈاکٹر سے نہیں لے گا، کیونکہ ہر کوئی آدمی اپنے ہنر میں، اپنی لائن میں ماہر ہوتا ہے۔ ہر کوئی آدمی ماہر فن ہوتا ہے، اور جس ہنر کا ماہر ہو، جو جس فن کا ماہر ہو، اس سے بہتر صلاح، اس سے بہتر مشورہ، اس سے بہتر حل کوئی تلاش کر ہی نہیں سکتا۔ اور علماء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے رسول نے خود کہا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو بزرگوں، خاص طور سے اسکول کالجوں میں پڑھنے والے اور وہ لوگ جو دینی اعتبار سے محروم ہیں اور پھر اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسائل کو معلوم کرنے میں، دین کی بات معلوم کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، تو پھر وہ موبائل جو ان کی جیب میں ہے اس جھوٹے مفتی سے مسئلے معلوم کرتے ہیں۔ موبائل فون ایک جھوٹا مفتی ہے، آپ اس کے اوپر جو ڈالیں گے وہ اسی چیز کو قبول کرے گا۔ اس کے اوپر گندی چیزیں بھی ہیں، صحیح چیزیں بھی ہیں۔ اس لیے جو جیب میں آج کل ہماری جیبوں میں فون ہے، اس کے اندر تقریباً 95-98% غلط چیزیں ہیں اور 2% صحیح چیزیں ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو اس موبائل فون کے ذریعے سے نہیں بلکہ اپنے علماء سے معلوم کریں۔ ہاں، اگر موبائل کا استعمال کرنا ہے، علماء کی تقریر سننی ہے، تو پھر اپنے اماموں سے، اپنے علماء سے معلوم کریں کہ ہمیں کن علماء کی تقریر سننی چاہیے، تو پھر ٹھیک ہے۔ تو بزرگوں، نوجوان دوستو، تو یہ جو مرزا جہلمی یہ فتنہ ہیں، ان فتنوں سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔